सदर के हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा भी होना चाहिए। ये एक कापी अगर तकलीफ कार से आप दोस्त दे दिया करें, एक तो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। आप उसे जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी कहते रहते हैं कि चीज़ें छापे और पर्चा, ये आप आसानी से छाप सकते हैं, फिक्शन भी, शायरी भी और तनकीद भी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हाजरीन जो बैठे होते हैं उन्हें पढ़ने में ज़रा आसानी हो जाती है, वो साथ रीडिंग कर सकते हैं। पढ़ा हुआ और सुना हुए में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सदर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे बाकियों के दो जा रहा हूँ, मदरस आमला के भी बैठे हैं हमारे सफ़ी डॉक्टर साहब और खालक, आप ज़रा देखें इस चीज़ को और इसे बेहतर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है मिर्ज़ा साहब। बिल्कुल, अगर पहले ही अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर कर दिया करें, कम से कम 15-20 दोस्त जो आपके हैं रेगुलर आने वाले, उन्हें दे दिया करें। वो उससे पहले एक राय बनाकर पढ़ कर आके उन्हें आसानी हो जाएगी। ये भी रहता है कि यहाँ कापी देने की बजाय यहाँ भी दे, लेकिन पहले भी सर्कुलेट कर दिया करें। जी बहुत शुक्रिया। असल में दो तरह का मटीरियल खुद यहाँ इस्लाम के अंदर ही मौजूद है। अगर तालिबान ये बात करते हैं कि ज़ेर नाफ उसके बाद आ गए हों तो उसे उसकी मतलब जायज़ है, तो ये मौजूद है। वो कैसे मिसयूज़ करते हैं या उन्हें मिसयूज़ करवाने वाले, देखिए ये मजहबी आदमी हो, वतन और मज़हब का जो खालिस्तान तल्लुक़ है इंसान के जज्बात से है, और जज्बाती बंदे को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। क्या ये जो सारी बातें हमने नहीं पढ़ी हुई, जो हवाले इन्होंने दिए हैं अबू ज़र ग़फ़ारी के, हमारे लेफ्ट के लिटरेचर में अबू ज़र ग़फ़ारी का इतना पूरा लिटरेचर दिया करते थे, सोशलिस्ट पार्टी जो शरीयती किताब, ठीक है ना, वो पूरा वो इस्लाम का पहला कामरेड कहते थे। और वो जब दमिश्क में इन्हें गवर्नर बनाया गया था वो, तो वो खबरें आ रही थी मरकज़ में कि वहाँ बदीस का दीन और वो बड़े शानदार पर्दे लटकाए हुए हैं, तो बड़ा मालो दौलत है। तो ये गए थे वहाँ, जाके देख के आए, और वहाँ उन्होंने कहा कि आए हैं सरकारी मेहमान है, इस तरह से पानी भी नहीं पीना, और वापस आकर हज़रत उस्मान को शिकायत की थी। मजलिस शुरा बैठी थी इस इशू में, तो उन्होंने कहा था कि जब गुर्बत थी तो ठीक है, हमारा खलीफा तो खजूर के नीचे सतिया बाजू का रख के हो जाता था, और हमारे दूसरे मुल्कों से रियासत बन गई है, दूसरे मुल्कों से हमारे तल्लुकात बन गए हैं, वफूद आते हैं, तो हम उन्हें क्या नक्शा दिखाएं, क्या भूखे लगे। तो ये भी एक जस्टिफिकेशन है। ये जस्टिफिकेशन जो है कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ यही होना तय था, वो जो खाया साहब ने वो जबरिया और कदरिया की बात की है, इसी से ही सारा मामला लिखते हैं। तो बल्कि हमने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि वाक़या करबला के बाद जो खुतबा ये दिया जाता था सरकार का उस वक्त, तो मेरे इनकी किस्मत में यही था। ये बातें तब भी होती थी और ये बातें आज भी होती हैं। जब मैंने कहा कि इन्होंने पोर्ट्रेट, मुझे ऐसा लगा मौलाना तारक भी इनका पोर्ट्रेट उन्होंने कर दिया, तो मैं तो नहीं जानता हूँ, ये सारे मामला आपको जानता हूँ। अब बाप का इतना दिक्कत अमेज कि ताकत की हुक्मरान जो है, क्या इनका कोई मज़हब होता है? इनकी ताकत ही इनका मज़हब है। ये ख़त बाप का बहुत शानदार है। अगर वो बाप के नाम वसीयत किसी और अंदाज से करके वही पढ़ दें तो बहुत शानदार सबसे मजबूत हिसाब होगा। फिर वो जब दलाइल लाए हैं, वो दलाइल ला के अगर इसे थोड़ा सा कट भी कर दें, तो अगर शार्ट स्टोरी ही रखनी है, नावल नहीं बनाना, तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बनेगा कि चीज़ों को इतना डिटेल से खोल के लिखने से बाप का खत बहुत तवील हो गया। उसके बाद का हिस्सा जो खत पढ़कर उस पर जो एक कैफियत तारी होती है, वो अबू ज़र ग़फ़ारी को याद करता है, सलमान फारसी को, अपना को, तो मौसम बिन उमैर को, ये सारे जो वाक़यात हैं, तो वो इन बात लिखें, छोटा थोड़ा हवाला देते गए, कुछ अपना कारी पर भी एतबार रखें। आप इनके हवाले ज़रूर दें, लेकिन कुछ एतबार हमारे लिखारी को कारी पर भी करना चाहिए। कारी नहीं पढ़े होंगे,
لہذا وہ پھر جب تفصیل میں جب چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کام ذرا بوجھل ہو گیا ہے یا طویل ہو گیا ہے، اس وجہ سے لگتا ہے. اچھا تو فکشن تو باہر کا انہوں نے بنایا ہے اسے، اس کریکٹر کو فکشنائز تو کیا ہے. اب دیکھیں تبدیلی کیا ہوئی ہے. تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا، اگر گٹر میں تو گر کے مر گیا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، میری تو نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری سے ہی بھاگ گیا ہے جیسے ریاست ذمہ داری سے بھاگی ہوئی ہے. تو یہ جو جسٹیفیکیشن لیتے ہیں اپنے جرم کو یا اپنی دو نمبری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہ بھی مذہب سے ہی لیتے ہیں. ہاں وہ مذہب پادری کا ہو، پنڈت کا ہو، کسی دیوی دیوتا والے کا ہو یا ہمارا، تو جسٹیفیکیشن وہ مذہب سے ہی لیتے ہیں. چاہے وہ اسے ٹویسٹ کر کے لیں، چاہے وہ اسے کوئی اور ایسی سپورٹنگ ایلیمنٹ سے لیں. مثلا یہ جو رقص، موسیقی اور شاعری کے حرام ہونا جو کہا گیا، وہ جو شاعروں پر آئے ہیں، لیکن وہ شاعر جو لغویات بکتے تھے ان کے بارے میں ہے. تو ہمارا مولوی سب پہ لگا دیتا ہے. مجھے پچھلے دنوں اس بندے نے ایسا نہیں کیا کہ کیا ملنے لوگوں کو تم یہ کفر بکتے ہو، فلاں آپ نے آیت نہیں پڑھی، تم شاعری کرتے ہو. تو وہ جو لغویات بکتے تھے، عرب میں یہ رواج تھا، وہ بڑی فوش گوئی کرتے تھے. تو وہ ان کے بارے میں ہے تو ہم نے سب کو لگا دیتے ہیں. تو پھر جیسے انہوں نے اس میں دیا، یا خواجہ صاحب نے جو سرپلس ویلیو کی بات کہی 2.5% کری، پھر 2.5% کہاں سے آ گیا؟ جب قرآن کھول کے سیدھا سیدھا کہتا ہے، کھلا کھول کے کہتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں لوٹا دو، تو لوٹا دو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نہیں ہے، دے دو. تو پھر یہ امال و دولت جمع کرنے والی جو پشتے داغنے والی بات ہے، ہمارا مولوی کیوں نہیں بتاتا؟ یہ اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ آسائش، وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سے زیادہ پتہ ہے انہیں، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. 1.5 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے ہمارے مولانا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں روتے ہوئے کہ حضور نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ دیے، میرے نبی نے یہ کر دیا کیا، تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ آپ مانو کیوں جمع کر رہے؟ اسی تضاد کو ہمارے فکشن رائٹر نے آج بڑے سلیقے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور مذہب سے ہی مثالیں دے کے دی ہیں. وہ جو خواجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، انہی کی تلوار سے انہیں کاٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کٹنے والی چیز نہیں، موٹی کھاد واقعہ ہمیں، چونکہ یہ اسی بیانیے سے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور اسی بیانیے کی بنیاد پر ہمیں مارتے ہیں. تو آپ انہیں ان کے ٹول سے ہی آپ نے اس سے نپٹنے کی کوشش کی ہے. ان کے باقاعدہ جملے بہت شاندار تھے نثر کے، وہ پکڑتے تھے اور اپنا پورا معنی رکھتے تھے، اپنی گرفت میں لیتے تھے. تو یہ بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے اس کا جو وائنڈ اپ کیا ہے، جو پنچ لائن میں لا کے ہلکی سی چبر میں چھوڑا ہے. یعنی بہن کو، ماں کو بہن کے ساتھ جو ہوا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، ایک ہلکی سی چبن ہوئی ہے جیسے کسی سوئی کے لگنے سے ہو جاتی ہے. ہاں جی، وہ خواجہ سرائی بنے ہوئے، وہ خواجہ سرائی وہی بنے ہوئے. ہاں جی، تو باہر کا بہت ایک جرت کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن اس میں آپ گرفت میں نہیں لے سکتے کہ آپ اس جو حوالے انہوں نے دیے ہیں جن شخصیات کے، ان کے کردار کے، یہ انکار نہیں کر سکتے، قطعاً انکار نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام کے 3 معقول، چلو اسلام کا ہی حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو 3 معقول کردار اسلام کے ہی ہیں اور قرآن میں ہی بیان ہوئے. حامان جو ہے وہ مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ہے، یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ پیشوائیت کے نمائندے ہیں، یہ حمان کے نمائندے ہیں. اگر نبی کے نمائندے ہوں تو پھر اسراف نہ ہو، پھر مال و دولت جمع نہ ہو. دوسری بات وہ قارون کیا کس کا نمائندہ ہے؟ یہ معاشیات کا، سرمایہ داری کا. فرعون کس کا نمائندہ ہے؟ فرعون عقلیت کا،
نمائندہ ہے حکمرانی کا، آمریت کا، اس کا نمائندہ ہے. تو تینوں نمائندے آپ کے سامنے ہیں اور تینوں نمائندوں کے جو نمائندے ہیں تینوں کے خلاف انہی کے گٹھ جوڑ سے مذہب کوئی بھی ہو، خطہ کوئی بھی ہو، انہی کے تینوں کے اتحاد نے عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان پر حکومت کی ہے. ان کی محنت کا پھل انہوں نے کھایا ہے. تو یہ آگاہی جو ہے ہمارے رائٹر دونوں آج کے جو ہمارے سیگمنٹ تھے تھاٹ پرووکنگ تھے. یہ اپنے جو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اور کچھ کر گزرنے کے لیے اس طرف راغب کر رہے تھے ہمارے دونوں دوست. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فکشن انہوں نے کریٹ کیا ہے اور اس کردار کا سارا کچھ اس کی سوچ کو آپ نے دونوں طرح کی سوچ جو ہے اس کو لا کے لکھا کاری پر چھوڑ دیا ہے. وہ کاری پر چھوڑا ہے کہ ہلکی سی چبھن سے کیا ہوتا ہے. ہلکی سی چبھن سے یعنی اس کردار کے اندر جو میں نے سوال اٹھایا تھا کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی، تو اس کا جواب نہیں کی صورت میں ہے. کوئی بھی یہ افسانہ پڑھ لے تو پھر یہی کہے گا کہ نہیں، اس طرح کا لٹریچر لکھا جانے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ فورم اسی طرح کی باتوں اور تھاٹ پرووکنگ چیزوں کے لیے ہے اور ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آج بارش کی وجہ سے، رستے بلاک ہونے کی وجہ سے میں 3 گھنٹے آج لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل ہو کے یہاں پہنچا ہوں. باقاعدہ 3 گھنٹے بارش بھی اور چمر جی میں پہلے اسی کرا پروٹوکول نہ لانے. بہت شکریہ آپ کو.